السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ابھی موجود ہوں حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں، اور آج ہمیں یہاں پر الحمدللہ کھانے کی توفیق نصیب ہوئی اور یہاں پر امام کے مہمان بنے ہیں۔ تو آج آپ کو دکھائیں گے کہ حرم امام رضا علیہ السلام میں کھانا کیسے ملتا ہے اور کس طرح مثال طور پر اندر آپ جا سکتے ہیں، اور آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کیا کیا کھانے میں ملتا ہے، اور وہ بھی اندر کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا مہمان سرایا بنایا ہوا ہے اور کس طرح کے لوگ آ کر یہاں پر شرکت کرتے ہیں۔ تو ابھی میں موجود ہوں، یہ صحن امام رضا ہے، یہ سامنے حرم امام رضا ہے، یہاں سے آپ دیکھیں یہ سامنے امام کا گنبد ہے، اور اس کے علاوہ یہ رواق قدیر جو کہ پاکستانیوں کا کیا کہتے ہیں یہاں پر وہ حسینیہ ہے، یہاں پر تمام جو اردو زبان کی جو مجالس وغیرہ ہوتی ہیں اور یہاں پر ہوتی ہیں، تو اسی کے ساتھ ہی ہم جڑا ہوا ہے وہ مہمان سرائے امام رضا علیہ السلام۔ تو وہاں جائیں گے اندر، تو وہاں دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا مثال طور کھانے میں کیا ملتا ہے، اور اندر کی مثلا کتنا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے، اور ظاہر امام رضا کہتے ہیں کہ جنت کا کھانا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلی دفعہ بھی بہت کھایا، تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ امام کا کھانا کس طرح ملتا ہے، اور کس طرح مطلب آپ اس کھانے میں شرکت کر سکتے ہیں اور کس طرح کے اندر کے مناظر۔ اچھا ناظرین، حرم امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ایک ایپ ہے جس کا نام ہے نسیم رضوان، اس میں آ کر آپ کو ثبت نام کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی آپ امام کی زیارت کے لیے آئیں تو وہاں پر ثبت نام کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس میں ثبت نام کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا نام قرآن اندازی میں آتا ہے۔ غیر ایرانیوں کے لیے یہ ہے کہ اس میں وہ آپ ایک دفعہ کریں دوسری دفعہ کریں آپ کا حتماً نام آ جاتا ہے، کیونکہ ایرانیوں کو یہ ہے 3 سال بعد یہاں پر آپ ایک دفعہ کھا سکتے ہیں۔ تو غیر ایرانیوں کے لیے اکثر مخصوص یہ امام رضا کا مہمان سرا اور یہ کھانا غیر ایرانیوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا ہے۔ جب آپ اس پہ ثبت نام کرتے ہیں اس ایپ میں، تو آپ کا نام قرآن اندازی میں آتا ہے، اور اس طرح کے پھر آپ جب حرم میں لے کر جاتے ہیں اپنی قرآن اندازی کا دکھاتے ہیں کہ یہ قرآن اندازی کا ہمارا نام آ گیا، تو پھر آپ کو یہ ٹکٹ دیتے ہیں۔ پھر جب آپ اندر جائیں گے تو یہ قرآن اندازی کا ٹکٹ دکھائیں گے کہ آپ ہمارا نام آیا ہے، تو پھر آپ کو وہاں پر کھانا آپ کو ایک ریسٹورنٹ کی طرح آپ کو سرو کریں گے۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم مہمان سرائے کے سامنے، پھر آپ کو دکھائیں۔ جی ناظرین، ابھی میں حرم امام رضا علیہ السلام کے صحن غدیر میں ہوں، اور یہ سامنے حرم امام رضا کا گنبد ہے، اور یہاں پر صحن غدیر، یہاں سے اگر آپ داخل ہوں تو یہ مہمان سرائے ہے، یہ سامنے مہمان سرائے ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ مختلف ہے، جس میں بھی آپ کی کچھ نصیب ہے کہ جس میں بھی آپ آ سکتے ہیں، لیکن مختلف مہمان سرائے کا یہ پورا ہے، 3-4 منزل ہے۔ تو ہم چلتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم اصل میں ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے اس لیے ابھی ہمیں کھانا باہر کھانا پڑے گا، لیکن دکھاتے ہیں کہ کھانے میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ ابھی ہم داخل آ چکے ہیں، تو آپ داخل کے مناظر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین الحمدللہ ہمیں کھانا مل گیا ہے، لیکن ہمارے دیر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اندر، کیونکہ مہمان سرا بند ہو جاتا ہے 9 بجے آخری ٹائم ہوتا ہے، تو ہم 10 بجے کے وہاں، اور ہم بہت بڑا ہے تو ہم گھومتے گھومتے ٹائم ہو گیا۔ تو آپ کو مینیو دکھا دیتے ہیں کہ کیا کھانے میں ہے۔ یہ ایرانی چاول ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سفرہ امام رضا علیہ السلام کی طرف سے، اور اس میں یہ زعفران پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ قورمہ سبزی ہے، لیکن اس میں گوشت ہوتا ہے اور مختلف مثال طور بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ دہی ہوتا ہے۔ اگر ہم مثالی طور پر امام کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تو بہت سی چیزیں ہمیں اور بھی ملتی، مثال کے طور پر اس میں مکھن ملتا ہے، اس کے ساتھ اور کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ اندر بیٹھنا باہر بیٹھنا معیار نہیں ہے، امام علیہ السلام کا تبارک ہے، جہاں بھی مل جائے الحمدللہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔